بسم الله الرحمن الرحيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی، اور جو شخص اللہ کی نعمت پانے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اللہ یقیناً سخت عذاب پایا۔ جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے، اور وہ دنیا میں مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر اہل تقویٰ قیامت کے دن ان سے مافوق ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ لوگ ایک ہی دین فطرت پر ہیں، ان میں اختلاف رونما ہوا تو اللہ نے بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والے انبیاء بھیجے، اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان امور کا فیصلہ کریں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور ان میں اختلاف بھی ان لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، حالانکہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ چکی تھیں، صرف اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ بس اللہ نے اپنے اذن سے ایمان لانے والوں کو اس عمل حق کا راستہ دکھایا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس قسم کے حالات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلوں کو پیش آئے تھے؟ انہیں سختیاں اور تکالیف پہنچی، اور وہ اس حد تک جھنجھوڑے گئے کہ وقت رسول اور اس کے مومن ساتھی پکار اٹھے کہ آخر اللہ کی نصرت کب آئے گی۔ انہیں بشارت دے دی گئی کہ دیکھو اللہ کی نصرت قریب آنے والی ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو مال بھی خرچ کرو اپنے والدین، قریب رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو۔ جو کار خیر تم بدل لاؤ گے یقیناً اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے مگر وہی تمہارے لیے بہتر ہو، جیسا کہ ممکن ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو مگر تمہارے لیے بری ہو۔ ان باتوں کو خدا بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 211 کی تلاوت کا شرف حاصل قاری امتیاز نے کیا۔ اس کی مختصر تشریح دی۔ سل بنی اسرائیل سے سوال کرو، وہ قوم جو اللہ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ قوم تھی، یہودیوں کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے اتنی نعمتیں دی تھی کہ قرآن نے ان کو سارے نعمتوں کا ذکر کیا، لیکن قوم اتنی بدبخت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہر وقت ان کو تبلیغ کرتے تھے، آ جاؤ راہ الہی پر آ جاؤ، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اتنی نعمتیں دینے کے بعد سرکشی اور بغاوت ہوتا رہا۔ یاد رکھیں، ہر نعمت آپ کے حق میں نہیں ہوتی، بعض اوقات فقر تنگدستی آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے نعمتوں کے علاوہ۔ بنی اسرائیل کو تنگدستی نہیں تھی بلکہ انہیں ہر چیز میسر تھی، یہاں تک کہ مائدہ آتی تھی آسمان سے، بنے ہوئے بٹیر، پرندے، طرح طرح کی نعمتیں، فواکہ ٹائم پہ آتے تھے اور جی بھر کے کھاتے تھے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کی وہ پیروی نہیں کرتے۔ مصیبت یہ نعمتیں کھانے کے بعد، شکر کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کفران نعمت پر اتر آتے ہیں۔ اتنی ان کو اللہ نے نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی کہ وہ اکتا گئے۔ کہا یا موسیٰ ہم ان نعمتوں سے اکتا گئے، اب ہمارے لیے بھی پیاز دے دو، دالیں دے دو، ٹماٹر دے دو۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اگر ایسا کھانا چاہتے بسم اللہ، آ جاؤ، یہ لو، یہ کھیتی باڑی کرو، پیاز اگاؤ، ٹماٹر کھاؤ، دالیں اگاؤ، اب کھاؤ۔ اتنی نعمتوں کے باوجود بنو اسرائیل سرکشی پہ اترا گیا۔ میں نے پہلے بتایا ہر نعمت آپ کے حق میں صحیح نہیں ہے۔ ممکن ہے نعمتیں دینے کے بعد آپ کیا کریں؟ سرکشی اور بغاوت پہ اترے، جس طرح بنی اسرائیل بغاوت پہ اترایا تھا۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناکم من آیۃ بینہ،
کتنی روشن نشانیاں، بین صاف واضح، ڈاؤٹ نہیں اس میں، بالکل کلیئر کٹ اللہ نے ان کو نعمتیں دی، اس میں کوئی اشتباہ نہیں۔ انہی نعمتیں آنے کے بعد کیا آتا، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اس کے بعد کیا کریں، ان بدبختوں نے اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کر دیا۔ نعمت کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ کی طرف سے نعمت، نعمت صرف ہم نے کہا بس رزق، روٹی ہوگی، کھانے پینے کی دال چاول ہوں گے، نہیں، رزق اور نعمت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ آپ کی صحت جو نا، صحت یہ بھی نعمت ہے۔ آپ کے بولنے کا جو تکلم کرنے کا، جو گفتگو کرنے کا جو آواز آپ کی ووکل ساؤنڈ حلق سے جو نکلتی ہے بھی یہ نعمت ہے۔ آپ کے ہاتھوں کا اشارہ یہ بھی نعمت ہے۔ آپ کا سانس اندر جانا باہر آنا یہ بھی، یعنی نعمت اتنی، وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہتے ہو تم اس کے گن نہیں کر پاؤ گے۔ تو اللہ کی پہلے دیکھو کہ اللہ کی نعمتیں کیا ہیں۔ صرف کھانا، روٹی، چاول، دال، روٹی یہ نعمت نہیں ہے، ایک نعمت ہے، یہ ظاہری نعمت ہے۔ باطنی نعمت کیا ہے؟ باطنی نعمت ہے کہ تم خدا کی توحید کو درک کرتے ہو، کہ تمہارے اندر خدا کی توحید کتنی آتی ہے، تم خدا کے ہاں کتنا سرنڈر ہے، کہ تم خدا کے احکام پر کتنے موتی ہے، اور موتی ہو کے خدا کے کیے ہوئے راستے پر چلنا، یہ عظیم نعمت ہے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمتوں کو کیا کیا؟ بدل ڈالا۔ کتنے بدبخت، اللہ کی نعمتوں کو بدل ڈالا، اس رب کی، اس مربی کی، اس رازق کی، اس حی اور قیوم کے دیے ہوئے نعمتوں کو کیا کرے؟ بدل ڈالے۔ خدا کی سوچتا نہیں، اپنی طرف سے سوچتا ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ دے دوں۔ کتنے بدبخت ہوں۔ من بعد ما جاءته، ان نعمتوں کے آنے کے بعد انہوں نے ڈیمانڈ کیا، یا اللہ ہمیں یہ نعمتیں پسند نہیں جو آپ دے رہے ہیں، یہ ہمیں اچھا نہیں، ہمیں اپنی ذوق کے مطابق نعمتیں دیا جائے۔ فإن اللہ شدید العقاب، پھر اللہ نے کیا کہا، مجھ سے بار بار ڈیمانڈ نہیں کرو جو میں نعمتیں دیے، اگر اس کو کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب کیا ہوگا؟ شدید ہوگا۔ شدید القوا بھی کہتا ہے اللہ کو، سب سے زیادہ سخت عذاب دینے والا۔ رؤوف اور رحیم اور کریم بھی ہے اللہ، اور اللہ کی جو غاضبانہ صفت ہے وہ کیا ہے؟ شدید القوا، سخت عذاب دیں گے۔ اللہ کی پکڑ کیا ہے؟ سخت ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، لوگوں نے دنیا کی جس زندگی کو اسی کو زینت سمجھ لیا، اور یہی دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، یہی اسی کو، اسی میں وقت کیا کیا خوبصورتی، اسی جو نا دنیا کی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور جو کافر ہے نا، ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی ہے۔ کافر کے لیے یہی زندگی ہے، اس کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ مؤمن کے لیے کیا ہے؟ ساری نعمت قیامت میں رکھا۔ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام، وہ شخص کوئی معمولی نہیں تھا، آپ ہاتھ میں جو بھی چھپا دیتے تھے وہ بتا دیتے، بھائی تمہارے ہاتھ میں یہ، پریشان ہو گئے، بھائی یہ تو غیب کے علم جانتے ہیں۔ امام کے پاس گئے، یا حضرت رسول غضب ہو گیا، کوئی دہریہ آیا ہے، اس طرح عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ امام آ گئے، آنے کے بعد امام نے جو نا ایک دفعہ خورما ہے وہ گری ہاتھ میں رکھا، خورمے کو گری ہاتھ میں رکھا، میرے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں خورمے کا بیج ہے، بتا دیں۔ پھر امام نے جو نا تربت سید الشہداء کو ہاتھ میں رکھے، بتا اب میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کے ہاتھ میں ایک ایسی مٹی ہے جو جنت کی ہے، آپ کے ہاتھ میں ایسی مٹی ہے جو جنت کی، لیکن تعجب ہے وہ مٹی آپ کے ہاتھ میں کیسے آ گئی؟ امام نے فرمایا واقعہ تم نے سچ بتایا، بتا یہ جو طاقت تھی نا تجھے کیسے حاصل ہوا؟ اس نے کہا میں جب بھی میرا نفس جو کرتا تھا میں نفس کے خلاف کام کرتا تھا، نفس میرا کہتا تھا کھاؤ میں نہیں کھاتا تھا، نفس میرا کہتا تھا پاؤں پھیلا کے سو جاؤ میں نہیں کرتا تھا، نفس کہتا تھا فلاں کے پاس جاؤ میں نہیں کرتا، جو نفس کے خلاف کرتا تھا تو نفس کے خلاف کرنے پر اللہ نے مجھے یہ اجر دنیا میں دے دیا۔ آپ بھی نفس کے خلاف، اپنے نفس سے جو لغوامہ ہے اس کے خلاف کنٹرول ہو جائے نا
تو بعید نہیں کہ آپ پرواز نہ کریں، آپ پرواز کر دیں گے، آپ طی العرض کریں گے، آپ غیب کی باتیں بتا دیں گے، لیکن اس درجے تک پہنچنے کے لیے آپ کو زیادہ جو نا ریاضت کرنا پڑے گا، آپ کو زیادہ کیا کثرت کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ اس نے ہر جو نفس کے خلاف تھا اس پر وہ کاربن تھا، اللہ نے وہ طاقت دی۔ اب امام نے اس کو پکڑ لیا۔ دیکھو آپ نے کبھی اپنے نفس کے خلاف جو بات کیا نا، اب آپ اپنے نفس کے سامنے اسلام کو رکھو، تو دہریہ ہے، تیرا نفس کہتا ہے اسلام نہیں لاؤ، تو تم نفس کے خلاف کرتا، تجھے اسلام لانا پڑے گا، نفس کے خلاف کرنا ہے نا، اب اپنے نفس کے خلاف کر تم اسلام کو رکھو، تو تیرا نفس کہے گا اسلام نہیں لاؤ، تو تم نفس کے خلاف کہنا، اب تجھے اسلام لانا پڑے گا۔ فوراً اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دائرہ اسلام میں آیا۔ اب امام نے کہا میرے ہاتھ میں کیا ہے، نسیم منسیہ، کچھ بول نہیں سکا، فرزند رسول، پہلے تو میں چڑھ چڑھ کے بول رہا تھا، اب یہ طاقت کہاں گئی؟ امام نے فرمایا خدا نے یہ طاقت تجھے قیامت کے دن سیو کر کے رکھا۔ مومن کے لیے دنیا پانی ہے، یہ ظاہری ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ کھیتی ہے، کھیتی پہ آپ جا کے بیٹھیں گے نہیں، کام شام کریں گے، آگے کھانے کے لیے آپ گھر آئیں گے۔ حقیقی سرمدی نہ ختم ہونے والی زندگی قیامت کی ہے، وہ موت کے بعد آپ کو ملے گی، ابھی نہیں ملے گی۔ تو اس نے کہا اچھا وہ قیامت کے لیے سیو کر کے کہتا تھا، مجھے خدا کی سخت پر میں کیا ہوں، راضی ہوں۔ تو کیا پر ہے یہ دنیا مومن کے لیے سخت، مومن کے لیے الدنیا سجن للمؤمن والجنت للکافر، یہ دنیا کافروں کے لیے یہی جنت ہے، بس ان کے لیے قیامت میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ سب کچھ یہی دے گا، اور ہم کافروں کی دیکھا دیکھی یہاں لینا چاہ رہے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اب اس پہ یہ کافی ہے کہ یہ دنیا کافروں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا ہی امیر المومنین دنیا کو طلاق دے دے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں ایسا رہو جیسے آپ کشتی میں، کشتی میں جب آپ رہیں گے، دنیا میں آپ رہیں گے تو امن ہے، لیکن اگر یہی پانی کشتی میں آ جائے، آپ دنیا کی ہو کے لیے رہ جائے تو کیا ہے، کشتی بھی غرق ہے، آپ بھی دنیا میں اتنا رہو جس طرح کشتی پانی میں، بس اسی مختصر قلیل عرصے میں ہم نے خدا کی خوشنودی حاصل کرنا اور کمال کے درجے پر پہنچ کر لقاء اللہ ہونا ہے۔ ایک اور دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے، انتقال ہونا ہے، مر کے ختم ہونے، مر کب کے ختم نہیں ہونا، بلکہ موت کے بعد اصلی ابدی زندگی ہماری کیا ہو جائے گی، سٹارٹ ہو جائے گی۔ کان الناس امۃ واحدہ، یہ جو لوگ تھے نا یہ ایک امت ہے، امت واحدہ ہے۔ یہ شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، مالکی، یہ سارے فرق ہیں، حقیقی امت کیا ہے، ایک ہے، وہ کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ جو کنٹروورسی اور سباق ہے یہ حضرت نوح کے واقعے سے ریلیٹڈ کرتا ہے۔ حضرت نوح کے بعد سے شریعت بدلنا شروع کر دیا، جب حضرت نوح آ گئے بت پرستی شروع ہو گئی، نوح ادھر گئے تو لوگوں نے بت پرستی کی، تو اللہ نے کیا کہا، کان الناس امۃ واحدہ، تم ایک امت ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت۔ فبعث اللہ النبیین، اس امت میں اللہ نے نبی بھیجے، ومبشرین، جو بشارت دیتے تھے لوگوں کو، ومنذرین، جو ڈراتے تھے، وانزل معهم الکتاب، جو کتاب یا جو صحف اس نبی پر نازل ہوئی تھی ان کے بارے میں کیا کرتے تھے، بشارت دیتے تھے، ڈراتے تھے، بالحق، حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، تاکہ لوگوں کے درمیان کیا کرے، عدل و انصاف قائم ہو سکے۔ ہر نبی کا یہی فریضہ تھا کہ وہ آتے تھے امت میں اور خدا کے احکامات کو بشارت کی شکل میں، نظارت کی شکل میں دیتے تھے، اللہ کی نعمتیں سنا کے ان کو بشارت دیتے تھے، اور اللہ کے عذاب سے ان کو کیا کہتے تھے، منزلین، ڈراتے تھے۔ دونوں پہلو ساتھ ساتھ رہتے تھے، ایسا نہیں کہ آپ کو بس نعمتیں ہیں، یہ فلاں سہولت ہے، اس پہ مومن خوش ہو جاتے تھے، اور ساتھ ساتھ کہتے تھے ہاں اگر ان نعمتوں کا اگر تم نے کفران کیا تو تمہارے لیے کیا ہے، عذاب ہے۔ اب خدا کے عذاب کا تصور کر کے امیر المومنین ایسے روتے تھے جیسے وضو کے لیے جب پانی آ جاتے تو آپ ہر کامتے تھے، کیوں، خدا کی عذاب الہی آتا ہے، اور ہم ہے ٹس سے بس خدا کے عذاب کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔
ہم ہیں سپاہ مہدی سالار خامنائی، ہم